نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جمعے کی بعد سے شہدائے کربلا کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور واقعہ کربلا کی مختلف اینگل سے تشریح کی جا رہی ہے۔ مختصر سے وقت کے لیے کچھ باتیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ کربلا کے بہت سارے پہلو ہیں، اس کا ایک پہلو اخلاقی بھی ہے، کیونکہ جب ہم واقعہ کربلا کو پڑھتے ہیں اور اس میں جو چیزیں پیش آئی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف امام عالی مقام نے حق کے لیے، انصاف کے لیے، لوگوں کو ظلم اور بربریت سے بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، تو دوسری طرف امام عالی مقام اور ان کے چاہنے والوں نے، ان کے عقیدت مندوں نے، ان کے رفقا نے اعلیٰ اخلاق کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ جس میں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی چیزیں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ تو انہی باتوں میں سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے امام عالی مقام اور آپ کے ساتھ نکلنے والے لوگوں کی محبت۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ امام عالی مقام جس قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تھے تو وہ قافلہ راستے کی مشکلات کا بھی سامنا کر رہا تھا، سفر کی مشقتوں کا بھی سامنا کر رہا تھا، سفر کی کلفتوں سے بھی دوچار تھا، اور اس کے بعد جب امام عالی مقام کوفہ کے قریب پہنچ گئے اور آپ کو یہ خبر ملی کہ جن لوگوں نے مجھ کو دعوت دی تھی اب وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو امام عالی مقام نے اپنے ان رفقا کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ جو شخص واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس جا سکتا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے ہم کو دعوت دی تھی اب وہ لوگ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور حق کی سربلندی کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالات تبدیل ہو چکے ہیں، لہٰذا جو شخص واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے۔ لیکن تاریخ نے یہ دیکھا کہ امام عالی مقام کے جانثاروں نے امام عالی مقام کی اجازت ملنے کے باوجود واپس جانے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے یہ دکھا دیا کہ امام عالی مقام ہم تو اپنی جان آپ کے حضور پیش کر چکے ہیں، جہاں آپ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے اور جہاں آپ نہیں جائیں گے وہاں ہم بھی نہیں جائیں گے۔ گویا کہ ہمارا آنا اور جانا اب آپ کی ذات سے مربوط ہے، آپ کی شخصیت سے جڑا ہوا ہے، جہاں آپ رہیں گے وہاں ہم رہیں گے اور جہاں آپ نہ ہوں گے وہاں ہم نہیں ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تو واپس چلے جائیں اور آپ یہاں مشکلات کا سامنا کرتے رہیں؟ اگر ان مشکلات کا سامنا آپ کریں گے تو امام عالی مقام ان مشکلات کا سامنا ہم بھی آپ کے ساتھ کریں گے۔ تو ان جانثاروں نے بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ درس دے دیا کہ اے لوگوں، اگر تمہارے زمانے کے اندر بھی اگر کوئی حق کی تحریک اٹھ کھڑی ہو، کچھ لوگ حق کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو اور تم سب ایک ساتھ ہو تو راستے کی مشکلات سے گھبرانا نہیں، راستے کی پریشانیوں سے الجھنا مت، بلکہ جس طرح ہم نے امام عالی مقام کا ساتھ دیا ہے تم بھی اپنے زمانے کے اہل حق کا ساتھ دیتے رہنا۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے جو کہ ہم کو امام عالی مقام کے رفقا
کی سیرت کو اور ان کے جو اقدامات تھے ان کو دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو حلقہ احباب میں اہل بیت نے اور امام علی مقام کے جانثاروں نے ایک محبت کا، ایک نرمی کا، ایک ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ جس سے قیامت تک ان لوگوں کی سیرت کو پڑھنے والے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ سب سے پہلا ایک واقعہ تھا۔ دوسری چیز جو کہ کربلا کے واقعات میں ہماری توجہ کو اپنی جانب مبذول کرتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام نے کوفہ کی طرف نکلنے سے پہلے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تھا کہ آپ جائیے اور جانے کے بعد وہاں کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ گئے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو کوفہ کے لوگ ہیں بڑی تعداد میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کو خط لکھ کر کے یہ پیغام دے دیا کہ امام علی مقام یہاں کی فضا بہت سازگار ہے، یہاں کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے مدد لینا چاہتے ہیں، آپ جو ہے اپنے احباب کے ساتھ کوفہ کی جانب چلے آئیے۔ یہ انہوں نے پیغام بھیج دیا۔ لیکن اس کے بعد جب کوفہ میں ابن زیاد کو بطور گورنر مقرر کر دیا گیا تو یہی لوگ جو کہ اب تک حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، یہ حضرت مسلم بن عقیل سے انہوں نے اپنا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور جو لوگ اب تک اپنی ہمدردی دکھا رہے تھے، اب تک اپنا تعاون پیش کر رہے تھے، جو کہ اب تک آگے بڑھ چڑھ کر کے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اب یہ سب لوگ پیچھے ہٹ چکے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اور ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کروا لیا۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل ابن زیاد کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب جو ہے میری شہادت یقینی ہو چکی ہے تو حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ ابن زیاد کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کون کون لوگ موجود ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسی محفل کے اندر، اسی مجلس کے اندر ابن سعد موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے ابن سعد کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے اس سے کچھ باتیں اس کے سامنے پیش کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ ابن سعد، یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے تم میرے کافی قریبی ہو نسب کے لحاظ سے، تو میری تم سے گزارش ہے۔ وہ گزارش یہ ہے کہ جن دنوں میں جب سے میں یہاں پہ کوفہ میں آیا ہوں تو یہاں کے بعض لوگوں کے 700 درہم میں نے قرض لیے تھے۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ جب مجھ کو شہید کر دیا جائے تو تم وہ 700 درہم میری جانب سے قرض کے ادا کر دینا۔ 700 درہم میری جانب سے تم ادا کر دینا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے یہ پہلی بات اس کے سامنے رکھی۔ دوسری بات، حضرت مسلم بن عقیل نے یہ بات اس کے سامنے رکھی کہ اگر مجھ کو شہید کر دیا جائے تو تم میری لاش کو لے کر کے دفنا دینا۔ اور تیسری بات حضرت مسلم بن عقیل نے اس کے سامنے یہ رکھی کہ چونکہ میں نے اہل کوفہ کی مدد دیکھ کر کے حضرت امام علی مقام کے پاس خط لکھ دیا ہے کہ یہاں کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ اب کیونکہ وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہوں گے تو تم جو ہے ان حالات کی خبر حضرت امام علی مقام کے پاس پہنچا دینا اور ان کو بتا دینا کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب ان تینوں باتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب مجھ کو شہید کر دیا جائے گا تو آپ نے یہ دیکھا کہ مجھ پر کسی کا حق تو نہیں آ رہا، مجھ پر کسی کا پیسہ تو نہیں آ رہا، مجھ پر کسی کا قرض تو نہیں آ رہا۔ اور جب آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ مجھ پر اہل کوفہ کے 700 درہم بطور قرض آ رہے ہیں تو آپ نے شہادت سے پہلے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ جو قرض ان کے اوپر آ رہا ہے اس کو واپس کروا دیا جائے۔ اور اس مجلس کے اندر جس شخص کے بارے میں آپ کو یہ توقع اور امید تھی کہ یہ قرض واپس کرا سکتا ہے، آپ نے اس سے کہا کہ میری گزارش تم سے یہ ہے کہ تم میرا قرض واپس کرا دینا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کے اندر کبھی بھی کسی بھی شخص کا 1 روپیہ 1 پیسہ ہم اگر لے لیں تو اس کو ضرور واپس کریں۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے، کسی سے پیسہ لیا ہے یا کسی سے کوئی بھی چیز لی ہے تو ہم اس کا پیسہ، اس کا قرض، اس کا روپیہ مار کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ جس طرح حضرت مسلم بن عقیل نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ اگر قرض لیا ہے تو اس کو واپس ہونا چاہیے، ویسے ہم بھی اپنی زندگی میں اس بات کا اہتمام کریں کہ اگر کبھی کسی سے کچھ روپیہ پیسہ بطور قرض لے لیں تو اس کی واپسی کا اہتمام بھی کریں۔ تو یہ دوسرا ایک اخلاقی پہلو ہے جو کہ ہم کو اس پورے سانحہ کربلا میں نظر آتا ہے۔ ایک تیسرا پہلو جو ہم کو اس پورے سانحہ کربلا میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب امام عالی مقام کی شہادت ہو گئی اور جو اہل بیت کے جو باقی لوگ تھے، خانوادہ امام عالی مقام کے باقی لوگ تھے، ان کو یزید کے پاس لے جایا گیا اور پھر یزید نے ان کو واپس مدینہ کی جانب روانہ کر دیا، تو یزید نے کچھ لوگوں کو قافلے کی حفاظت کے لیے ساتھ میں روانہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک شامی شخص تھا، تو جب قافلہ واپس جا رہا تھا تو اس شامی شخص نے جو قافلے کی خواتین تھیں یا جو بھی بچے تھے ان کا بڑا خیال رکھا، قدم قدم پہ وہ ان کی ضروریات پوچھتا، ان کی حاجتیں پوچھتا اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتا کہ اس قافلے کے کسی بھی فرد کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا تو جو قافلے کی خواتین تھیں انہوں نے آپس میں کہا کہ اس شامی شخص نے قافلے میں ہماری بڑی مدد کی تھی، سفر کے دوران ہمارا بڑا خیال رکھا، اب چونکہ اس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو بدلے میں ہمیں بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ روپیہ پیسہ تو ہے نہیں، آخرکار ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کیسے کریں؟ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس جو ہے زیورات موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں کنگن موجود تھے، یہ جو بھی وہ زیورات پہنے ہوئی تھیں خانوادہ امام عالی مقام کی خواتین، انہوں نے اپنے زیورات کو نکالا اور نکالنے کے بعد ان زیورات کو اس شامی شخص کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ چونکہ تم نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تم نے ہمارا پورے سفر میں خیال رکھا ہے، اب یہ ہمارے طرف سے یہ تحفہ تم قبول کرو۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے پورے سفر کے اندر آپ کا خیال رکھا اور آپ کو کسی قسم کی اپنے اعتبار سے کوشش کی کہ کوئی پریشانی نہ پہنچے، لیکن میری یہ کوشش اس لیے نہیں تھی کہ مجھے آپ سے کسی مال کی امید تھی، میں نے آپ کی مدد اس لیے نہیں کی کہ میں آپ سے روپیہ چاہتا ہوں، پیسہ چاہتا ہوں، زیورات چاہتا ہوں، بلکہ اگر میں نے آپ کی مدد کی ہے یا آپ کا خیال رکھا ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے، لہٰذا مجھے آپ کے یہ زیورات نہیں چاہیے، آپ کی طرف سے دعا مل جائے تو یہی بہت ہے۔ چنانچہ اس شخص نے ان زیورات کو ان خواتین کی طرف واپس کر دیا۔ اس واقعی سے یہ سبق ملتا ہے، قرآن مجید کی جو آیت ہے نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوتا ہے، تو اس سبق کا قرآن مجید کی اس آیت کی عملی تفسیر امام عالی مقام کے خانوادے کی خواتین نے دکھا دی اور یہ بتا دیا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے، اگر کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے، کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو تم کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھائی کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ بہتر انداز میں پیش آؤ، اور اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کوشش کرو جس قدر بھی تم سے ہو سکے، جیسے بھی تم سے ہو سکے، اس کی بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دینے کی کوشش کرو۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں جو کہ واقعہ کربلا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتے ہیں، ان واقعات میں سیکھنے کی، سمجھنے کی کافی چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔